بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار مغفر زہری کو جب عدالت سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک ملاقات ہوئی تھی چیمبر کے اندر، اور وہ ملاقات ہوئی تھی باپ، بیٹی اور ماں کے درمیان۔ چند لمحات پر مشتمل وہ ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد جو مہدی علی کاظمی صاحب نے آ کے ایک بات کی تھی، اگر آپ لوگوں کو وہ یاد ہے تو میں یہیں اسی نقطے پہ بات چھوڑ رہا ہوں، آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اس کے بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بات انہوں نے کیا کی تھی۔ کاش کہ ہم وہ بات ان کی اس وقت مان لیتے۔ ہم سب، مجھ میں سب لوگوں نے اس ٹائم شاید اس طرح یقین نہیں کیا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے جو مہدی علی کاظمی صاحب نے اس وقت کی تھی۔ بالکل جناب، زہرا کاظمی کیس پر ہی ہم بات کریں گے، اور اس وقت جو سچویشن یہ ہے، بڑی ہی کریٹیکل پوائنٹ پہ سچویشن آن کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرف دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بیٹی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، اور دعویٰ صرف زبانی کلامی نہیں کیا جا رہا بلکہ ان ڈاکٹرز کی رپورٹ میں جو لاسٹ لائن لکھی ہوئی ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانے کے لیے ولنگ ہے۔ اس صورتحال کو لے کے سب ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر وہ بیٹی جانا چاہتی ہے تو پھر آخر کار رکاوٹ کون ہے، کیوں نہیں جا پا رہی؟ تو اس پوری صورتحال کا آج ہم جائزہ لیں گے، اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو ایک بات اور بھی یاد ہوگی جس میں کہا گیا تھا کہ ظہیر کی جانب سے ایک چال چلی گئی تھی، اور ظاہر ہے ان کی لیگل ٹیم ہے، اور یہ لیگل ٹیم کہتی ہے کہ ہم یوں کر لیتے ہیں۔ تو ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ بچی کی 164 کی سٹیٹمنٹ دوبارہ ریکارڈ کی جائے۔ اچھا، اس ٹائم یہ بڑے ہوپ فل تھے، ان کو یہی لگتا تھا کہ بچی ایک بار پھر آئے گی اور کورٹ میں آ کر یہ کہہ دے گی کہ میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہاں تک معاملات ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے انڈر کنٹرول ہیں، جس کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچی کو شفٹ کر دیا گیا، لاہور سے، پہلے ادھر لاہور میں تھی دارالامان میں، وہاں سے پھر موو کیا گیا کہ بچی کا کیس کراچی میں ہے، تو جب ٹرائل کو کراچی میں ہے تو بچی کو وہاں پہ رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ظہیر کے ساتھ جب رہی نہیں رہی تو پھر اس کو یہاں پر موو کر دیا جائے، تو پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موو کر دیا گیا، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو بھی بچی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف پیرنٹس کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس نے اس کیس کا جو پورے کا پورا رخ ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اس میں اس دوران ظہیر کی جب ملاقاتیں نہیں ہوئیں، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب گیم جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو پھر اس کی جانب سے نیا کارڈ کھیلا گیا، اور وہ کارڈ یہ تھا کہ بچی کی 164 کی سٹیٹمنٹ، یعنی کہ مجسٹریٹ کے روبرو بیان قلم بند کروا لیا جائے اور جو بچی کہے معاملہ ختم ہو جائے۔ اس پہ ٹرائل کورٹ میں وہ درخواست خارج ہوئی، پھر معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا، یعنی کہ اپیل دائر کر دی گئی، اور پھر جب خبریں باہر آئیں کہ بچی تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانے کو تیار ہے، تو وہاں سے ظہیر جو ہے وہ پیچھے ہٹا، ان کے وکلا نے ایک نئی موو کھیلی اور اپنی ہی درخواست واپس لے لی۔ ظاہر ہے ان پہ انہوں نے ایک نیا پلان سوچا ہوگا کہ ہم اس درخواست کو یہاں پہ خارج کروانے کے بجائے بہتر ہے کہ کسی اور فورم پہ یا کسی اور وقت پہ، کیونکہ اس ٹائم اگر آرڈر کر دیتی ہے ہائی کورٹ کہ بچی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے، اور بچی کی کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور اس دوران اگر آ کے اس نے سٹیٹمنٹ یہ دے دی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو پھر ظہیر کا جو کیس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا، اور جو ہے صورتحال اور بھی اس کے لیے کریٹیکل ہو جاتی۔ ظاہر ابھی کیونکہ قانونی جنگ جاری ہے، اور اس قانونی جنگ میں جیتے گا کون وہ تو ظاہر ہے حتمی فیصلہ عدالت کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں جی وہ جو پہلی بات میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ آپ کو یاد ہے، میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں اگر آپ کو یاد نہیں تو۔ اس میں یہ کہا تھا جب بچی کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی، چند منٹس کے دورانیے پر وہ مشتمل ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئے تو والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بچی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے گھر چلنا چاہتی ہے، کہ وہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس وقت وہ کہنا بھی چاہ رہے تھے، ان کی بات کہی بھی گئی، لیکن ہم کسی نے سنی ہی نہیں۔ ظاہر اس ٹائم ایک ماحول ایسا چل رہا تھا کہ شاید واقعی بچی نے نکاح کیا ہے،
اور اس پوری صورتحال پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کاش اب مجھے ہوتا ہے کہ جس طرح اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جب بچی کہہ رہی کہ میں ولنگ ہوں، تو کاش یہ اس ٹائم ہی سن لیا جاتا تو آج بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے گھر پر موجود ہوتی، وہ آج اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر پر ہوتی، نہ کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو ایک سخت سیکیورٹی حسار ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، وہ جس پورے معاملے سے گزر رہی ہے اس کا اسے شاید علم بھی نہیں کہ بیچاری کچھ زندگی میں کتنا عرصہ لگے گا اس پورے ٹراما سے باہر آنے میں۔ اینی ویز فیصلہ تو بہرحال کورٹ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ بچی ابھی تک اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ اس کے کنٹرول میں۔ دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی اس پہ شہلا رضا صاحبہ پہ بہت بڑے الزامات لگتے ہیں کہ جی وہ بڑی ان کی حامی ہے۔ حالانکہ اب دیکھا جائے تو سندھ گورنمنٹ کن کی ہے؟ منسٹر شہلا رضا صاحبہ ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک وہ بھی ان کی چیزیں کنٹرول میں نہیں۔ ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح دیگر کیسز میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں، جب بچیاں کہہ دیتی ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے، تو پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کورٹ میں ایک درخواست دیتا ہے کہ جی معاملہ یہ ختم کیا جائے، اور بچی اپنے گھر جانا چاہتی ہے، کورٹ اسٹیٹمنٹ لے لے۔ لیکن اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے کوئی ایسی موو نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ یہ ایک سوال ہے، مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس سوال کا اگر آپ کے پاس جواب ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اگلی بات آ جائے جی اب مہدی کاظمی صاحب کیوں نہیں کر رہے، یا ان کی جبران ناصر صاحب ظاہر ان کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں موو کر رہے؟ تو اب اس پہ خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ موو ہونے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے چیزوں کو میک شور کرنا ہے، یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہوگا کہ بچی کو کورٹ جب لایا جائے گا، اور بچی اگر وہاں پر آ کے کسی بھی پوائنٹ پہ، کسی بھی نقطے پہ اگر کہہ دیتی ہے کہ مجھے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا یا مجھے ظہیر کے ساتھ جانا ہے، تو پھر جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ بچی کی پہلے بھی کورٹ کے اندر اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں جس وجہ سے وہ اب تک اپنے گھر نہیں گئی۔ یہی وہ نقطہ رکاوٹ ہے جس کو میک شور کیا جا رہا ہے، یقیناً جو میک شور کیا جا رہا ہوگا کہ ایسی کسی بھی سچویشن کو ہمیں فیس نہ کرنا پڑے۔ تو اس سچویشن کو نمٹنے کے لیے ہی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے چلا جائے، اس حساب سے چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھیر جو ہے وہ ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے ورنہ اپنا منہ جل جاتا ہے۔ تو اس میں کوشش یہی ہو رہی ہے جو مجھے لگتا ہے، ظاہر ہے اس پہ میری ابھی کسی سے بات نہیں ہوئی، میں اس پہ فلی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا انالیسز ہے، مجھے لگتا ہے کہ لیگل جو پوائنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، لیگل بیٹل کو دیکھتے ہوئے اس پہ نقطے پہ انحصار کیا جا رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ موو ہمارے اگینسٹ چلی جائے۔ ظاہر ہے جو بھی وکیل ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ جو کیس، جو بھی موو چلے، جو بھی چال چلے وہ اس کے حق میں جائے۔ ظہیر کے وکلا بھی یہی سوچتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کارڈ اپنا شو کریں جس سے فائدہ ظہیر کو ہو۔ تو بہرحال حتمی طور پہ وہی بیٹل ون کرے گا جو اچھا کیس اپنا کورٹ کے اندر پریزنٹ کر دے گا، اور کورٹ اس کی بنیاد پہ فیصلہ دے دے گی۔ لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیس میں انصاف کرنے کی توفیق دے، ان ججز کو بھی، باقی سب کو بھی، تاکہ کسی کی جو بیٹی کا یہ معاملہ ہے یہ خوش اسلوبی سے حل ہو، بیٹی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جائے، وہ بعد میں شادی جہاں چاہیں وہ کرنا چاہیں، بیٹی کی مرضی سے وہ کریں، بالکل کریں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کا ذاتی ایک معاملہ ہے، اس میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ انشاءاللہ اب حل ہو جائے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر اندر اس پہ درخواست بھی آ جائے گی۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔